میرا خیال ہے گل پر ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پرو شکستہ رفاقتا یہ جو زہم زہم گلاب ہے. یہ جو پرو شکستہ رفاقتا یہ جو زہم زہم گلاب ہے. یہ داستان میرے عہد کی جنتوں کا نثار ہے. میری جان اور کو کھول دوں کبھی اپنے حق میں بھی بول دوں. یہ عجیب ہے تیری خاموشی نہ سوال ہے نہ جواب ہے. اس عنوان میں پہلے سے منتخب موضوع تعلیمی عمل میں جدیدیت وقت کی اشد ضرورت پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. صدر عجیب آواز تعلیمی عمل کا تعلق علم سے ہے. علم کے معنی ہے جاننا. یہ انسانیت کو وہ وصف ہے جو ایک عالم اور جاہل میں فرق بتلاتا ہے، جو اپنے شعور اور ضلالت و گمراہی کے راستوں کا تعین کرتا ہے. یہ وہ نور ہے جس سے حالت و گمراہی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں اور شعور و آگاہی کے دن جل اٹھتے ہیں. علم سے دور یہ غربتوں میں ڈھل جاتی ہے. یہ لہجوں اور رویوں میں مٹھاس اور شیرینی کھول دیتا ہے. یہ عمل حکمت کا در کھول دیتا ہے. یہ مستقبل کی امید ہے، کامیابی کی کلید ہے اور ایک قضاوت امت کا حسن ہے. پہلی وحی کے لفظ اقرا کا مطلب ہی تعلیم ہے. شعور ہے منزل کی طرف رہنمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. پھر فرمایا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعلیم بنا کر بیٹھے. اہل صفا کا حلقہ عالم اسلام کی وہ اکیڈمی تھی جس میں 24 گھنٹے تربیت ہوتی تھی. یہ اکیڈمی لرننگ بائی ڈوئنگ اور اسٹیج ریسٹ لرننگ کا مکمل نمونہ تھی. وضو کے طریقے کی عملی مشق بتائی جاتی. نماز کا ڈھانچہ بھی عملی مشق سے سکھلایا جاتا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کہتے ہیں بات کر دو سمجھ اور اٹھنے کا خیال رکھتے. مثالوں سے چل جاتے. ایک دفعہ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو ہلایا جس درخت کے سارے پتے گر گئے. پھر فرمایا نماز پڑھنے سے انسان کے خواہش طرح گر جاتے ہیں. پھر فرمایا مٹی کی حفاظت کرنے والا شخص روز آخرت میرے اس طرح قریب ہوگا جس طرح آپ کی یہ 2 انگلیاں. اس اکیڈمی کی فارمت کی سیدھ صحابہ نے زہد و تقویٰ اور علم و عمل کی بنیاد پر ایسا پہنچا لایا کہ روح مرست محلات سے بھی باس ہو گئے. صدر کی شان صدیاں بیت چکی. معاشرہ کا تدریج اتقاء سے گزر رہا ہے. پتھر کا زمانہ، آگ کا زمانہ، لہر کا زمانہ، پہیے کا زمانہ. ترقی و جدت کا واسطہ جو دہلی کی عادت سے شروع ہوا بغیر کسی کو سے پیش آج بھی جاری ہے. حالات کا جائزہ لیا جائے تو معاشرہ مان ہمارا نظام تعلیم میں خیر بھی پیدا کر سکتا اور خرابی اور قسمیت جیسے انسان. اور نہ ہی مجھے چین، جاپان، تیوان اور کوریا جیسی تیز رفتار معاشی ترقی اگر بڑھتا ہے. اگر ہم روائے زبان کیوں ہے تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے تعلیمی عمل میں جدیدیت کا فقدان. بولے کسے عمر پر والا یہی بھول کرتا رہا. عمر پر والا یہی بھول کرتا رہا. چہرے پہ تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا. دنیا دینی کا ترقی جبکہ ہمارے ہاں جز وقتی تعلیمی پالیسیاں، طبقاتی تقسیم، بدترین جانگیردارانہ نظام اور تعلیمی عمل میں تفریق جیسے مسائل معاشرے کو پلٹنے نہیں دیتے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا نصاب مختلف ہے اور زمینی حقائق کے برعکس ہے. کشکول حیرات کے دیے گئے اتفاق سے ہم اپنے بچوں کا مستقبل بھی خراب کر تعلیمی پالیسیاں بناتے ہیں. اور شاید کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی قطار کے رونے سے دوا دیتے. اگر آج کی دنیا پر طاہرانہ نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے جن قوموں نے اپنی تعلیم کو جدید رنگ دیا وہی دنیا کی قیادت جی رہے تھے. ہمارے آغاز شعبوں میں جدیدیت کا اطلاق ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک اسلامی دنیا کی پہلی شہری طاقت ہے. ہماری افواج نے اپنی بیان ٹیکنالوجی سے